مگر میرے عزیزوں نوجوانوں اتنی بات یاد رکھو، تمہارے بزرگوں کا ایمان یہ تھا، مراد آباد کے کفایت علی کافی کو 7 دن تک انگریز جسم پر استری پھیرتے تھے، گرم استری پھیرتے تھے، چمڑی جل گئی تھی، اور جب رات ہوتی تھی جلی ہوئی چمڑی پر نمک چھڑکتے تھے، پوچھتے تھے کفایت علی کافی آجا ہماری حکومت میں منصب دے دیا جائے گا، عہدہ دے دیا جائے گا۔ اس وقت کفایت علی کافی کہتے تھے میرا دین اتنا سستا نہیں ہے کہ چمڑی کے جل جانے پر میں اپنا دین کا سودا کر لوں۔ انگریزوں نے کہا پھر تیار ہو جاؤ سولی پر چڑھنے کے لیے، خوشی خوشی قبول کر لیا، سولی پر چڑھایا گیا ہے پھانسی کے پھندے پر۔ جانتے ہو کفایت علی کافی، علامہ کفایت علی کافی کو جب پھانسی پر لے جایا جا رہا تھا، انگریزوں نے پوچھا تمہاری زندگی ختم ہو گئی، اب بتاؤ کوئی آخری خواہش ہے؟ کفایت علی کافی نے کہا ایک خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے نعت رسول پڑھ کر کے نعت رسول پڑھ کر کے جاؤ۔ ہم جب پیدا ہوئے تھے ہمارے کان میں بھی سب سے پہلے آواز یہی آئی، اور جب مریں گے ہمارے جنازے پر امام بھی یہی کہہ کر رکعت باندھے گا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ مسلمان کی زندگی پوری پیدائش سے لے کر موت تک اس بات میں ہے اللہ کے علاوہ کسی کو بڑا نہیں مانتے، یہ جھکتے ہیں صرف اس کے نام۔ جاؤ مسجدوں میں امام کو کوئی اور نام لے کر جھکا کر دکھائے اس قوم کو، کبھی نہیں جھکے گی۔ اور امام چاہے کسان کا بیٹا بھی ہو، اللہ کا نام لے ہو تو بادشاہ بھی جھک جائے، بے شک بے شک بے شک، اللہ کا نام لے اللہ اکبر کہے، وہ کسان کا بیٹا امام ہو اور پیچھے کھڑا ہوا بادشاہ ہو وہ جھک جائے گا۔ لیکن اگر بادشاہ بھی اپنے نام سے جھکانا چاہے، مجدد الفسانی کو دیکھو سر اٹھا کر اپنے نام سے کوئی جھکانا چاہے قوم کبھی نہیں جھک سکتی۔ ہاں اللہ کے نام پر غریب بچہ بھی بڑے بڑے کو جھکا سکتا اللہ کے نام پر۔ تو آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے، یہ پیشانی ہمیشہ کہاں جھکی ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ ابھی میسیجز آنے لگ گئے ہیں، ہماری جماعت کے اندر موجود ان غداروں کے لیے میں میسیج دیتا ہوں جو منافقین ہیں، اور کچھ تو ہماری جماعت سے تعلق ہی نہیں، صرف جبہ ٹوپی ہے، ہاں چلے والے اور دیگر والے لوگ، ان کے بارے میں بھی میں بتاتا ہوں۔ حالات میں بہتے ہوئے کہنے لگے آجاؤ ہم بھی چلتے مندر کے ادھاٹن، چلتے بھائی چارگی قائم رہے گی۔ ارے بھائی چارگی یہ تو تم اپنا دین کھل کر کے آج بیان کر رہے ہو، پہلے سے دین تمہارا یہی تھا، کبھی رام نبی، کبھی کرشن نبی، کبھی پتہ نہیں کون کون نبی، یہ ساری باتیں آتی رہتی ہیں لوگوں کی چاپلوسی کے لیے، وقت کے حکومت پر بیٹھے ہوئے چاپلوسی کے لیے، ان کا فضلہ کھانے کے لیے دین تک بدل گئے۔ بڑا بھی تو کیا خوب پڑا، یوں کہا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ، لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔ یہ ہمارے آبا و اجداد، ہمارے بزرگوں کا دین ہے، جو چمڑی چھل جانے پر بھی میرے عزیزو دین کا سودا نہیں کرتے تھے۔ اور یہ تو 5 سال 10 سال کی بات ہے نا، اکبر بادشاہ کی حکومت پتہ ہے آپ کو 40 سال سے زیادہ چلی۔ ہاں مغل بادشاہ جو پورا دین بیزار گھر میں مندر بنا چکا تھا، اور اس نے نیا دین قائم کر دیا، دین الہی، اور اس کے خلاف جو کھڑا ہوتا اس کو مار دیا جاتا۔ لیکن حالات کو دیکھ کر کے ہو سکتا ہے اوروں نے خاموشی اختیار کی ہوگی، وقت کا مجدد الفسانی احمد فاروقی سرہندی کھڑے ہو گئے جوانی میں، کہا دین اس سرزمین پر اسلام کے نام سے کوئی ہوگا تو صرف آمینہ کے لال کا ہوگا، کسی اکبر کا لایا ہوا دین نہیں چلے گا۔ اس پاداش میں آپ کو 8 سال تک گوالیار کی جیل میں رکھا گیا۔ کیا ہوا؟ ہمت ہار گئے جیل میں جانے کی ڈر سے؟ نہیں میرے عزیزو، 8 سال کے بعد تو بادشاہ بھی مر گیا، اکبر بھی ختم ہو گیا، اس کا دین بھی ختم ہو گیا۔ اس کا بیٹا جہانگیر آیا تھا،
جب پوچھا گیا کہ یہ جیل کے حالات کیا ہیں گوالیار کے، سنو عجیب بات ہے، ایک قاصد آ کر کے کہتا ہے ایک مولوی کو آپ کے بابا نے، آپ کے باپ نے 8 سال پہلے قید کیا تھا، اب حالات ایسے ہیں 700 قیدیوں کو تو اس نے جیل میں عالم بنا دیا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دین اسلام کے شہدائی ہیں، وہ سپاہی ہیں، وہ جہاں رہیں گے میرے مصطفیٰ کے نظام کی بات کریں کیا بات ہے، جہاں ہوں گے حق کا اعلان کرتے رہیں گے۔ آج تو ہم یہاں بیٹھے ہیں، کل دار پر چڑھیں گے تب بھی یہی کلمہ کہیں گے انشاءاللہ۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔